السلام علیکم، میں ہوں غوث سیوانی۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی۔ امام محمد غزالی علیہ الرحمہ کے افکار و نظریات ان کی تحریر کردہ کتابوں میں پوری وضاحت کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ وہ جس طرح شریعت کے مسائل کو قرآن و حدیث کے حوالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح طریقت کے مسائل کو بھی پڑھنے والے کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جس طرح مسائل علم کلام کی گتھیاں سلجھاتے ہیں، اسی طرح فلسفہ و منطق کے رموز بھی کھولتے ہیں۔ امام غزالی کی کتابوں میں جس طرح تخلیق کائنات کی حکمتوں کو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح فقہی مسائل کی تشریح بھی ہے۔ انہوں نے مشکل علمی مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کیا ہے۔ یہاں ان کی تعلیمات کی کچھ جھلکیاں پیش کرنے پر ہم اکتفا کریں گے۔ کائنات ارضی و سماوی اور انسانوں و جانداروں کی تخلیق کے راز میں غور و فکر علماء و صوفیہ دونوں طبقوں کا مشغلہ رہا ہے۔ علماء اگر علم کے ذریعے ان رموز کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو صوفیہ روحانیت سے اس منزل کو طے کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ پر خدا کی ان حکمتوں کو سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جب تم اس پر غور کرو گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ یہ تمام جہاں ایک مکان ہے جس میں ہماری جملہ ضروریات کی اشیاء موجود ہیں۔ آسمان کی نیلگوں چھت ہے اور زمین ہمارے لیے بستر ہے۔ یہ سیارے آسمان میں روشنی کے لیے بجلی کے قمقموں کے قائم مقام ہیں۔ جواہرات زمین کے تہخانوں میں اس طرح محفوظ ہیں جیسے قیمتی ذخیروں کو جمع کر دیا گیا ہے، اور ہر ایک چیز اپنے اپنے خزینہ سے اپنے مقصد کی تکمیل میں کار فرما ہے۔ اس مکان کا مالک انسان ہے، اور اس مکان کی تمام چیزیں مالک مکان کی ضروریات کے لیے مہیا کی گئی ہیں۔ نباتات ہوں یا حیوانات، سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ خالق حقیقی نے آسمان کا رنگ ایسا بنایا ہے جو نگاہ کے لیے موزوں ہے اور قوت بخشتا ہے۔ اگر اس رنگ کے خلاف یہ آسمان شعاعوں اور انوار کا مجموعہ ہوتا تو نگاہوں کو خیرہ کر دیتا، کیونکہ سبز اور نیلگوں رنگ نگاہ کے لیے مناسب اور سازگار ہے۔ انسان آسمان کی وسعت و فراخی کو دیکھ کر نفس میں کیف و سرور حاصل کرتا ہے، خصوصاً اس وقت جب کہ ستارے اپنی پوری تابانی کے ساتھ نکلے ہوں اور ماہتاب اپنی درخشانی سے تمام جہان کو منور کیے ہوئے ہے۔ یہ جملے امام محمد غزالی کی تصنیف الحکمۃ فی مخلوقات اللہ سے ماخوذ ہیں۔ یہ کتاب اردو میں بھی موجود ہے، کائنات میں غور و فکر کا بیان، اس نام سے۔ تخلیق کائنات میں فکر و نظر سے آدمی ایمان و ایقان کی نئی منزلوں کو پاتا ہے۔ ہر دور میں ارباب عقل اس میں غور و فکر کرتے رہے ہیں۔ امام محمد غزالی اسے ایک خاص زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں، اور اسی زاویے سے تخلیق کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ کائنات میں ہر چیز حکمت کے ساتھ پیدا کی گئی ہے اور قرینے کے ساتھ اسے رکھا گیا ہے۔ جو چیز جس حکمت اور ہنرمندی کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس سے زیادہ حکمت و ہنرمندی کے ساتھ
اس کی پیدائش ممکن نہیں تھی۔ اسی طرح جس چیز کو جس قرینے اور سلیقے کے ساتھ خالق نے محفوظ رکھا ہے، اس سے زیادہ قرینے سے اسے محفوظ رکھنا ممکن نہیں تھا۔ یہ حکمت و دانائی کی تخلیق اپنے بے حد حکیم خالق کا پتہ دیتی ہے۔ ہر شے میں موجود سلیقہ اس کی ہنرمندی اور دانش مندی پر شاہد ہے۔ جس چیز کا جو ڈیزائن اور رنگ خالق نے بنایا ہے، اس سے بہتر ڈیزائن اور رنگ ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان ہر دن آسمان کو دیکھتا ہے، مگر کبھی اسے دیکھنا بور نہیں کرتا۔ نباتات و حیوانات پر ہر روز اس کی نظر جاتی ہے، مگر کبھی اسے اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ آخر کیوں؟ انسان اپنی بنائی ہوئی خوبصورت سے خوبصورت چیز کو دیکھ کر جلد ہی اکتا جاتا ہے۔ بڑے بڑے عالیشان محلات، حسین ترین عمارتیں، نقش و نگار سے مزین بلڈنگیں ایک مدت تک ہی دیکھنے والوں کو متاثر کرتی ہیں، مگر خدا کی مخلوقات کا حسن ناظرین کے لیے ہمیشہ پرکشش رہتا ہے۔ ان کی سحر ترازی ہمیشہ قائم رہتی ہے، کیونکہ ان کی تخلیق میں جو حسن تناسب ہے وہ کسی دوسری جگہ نہیں۔ آسمان کا رنگ نیلا ہے، جو انسانی نگاہ کے لیے باعث کشش ہے۔ یہ رنگ اس کے لیے خود خالق سماوات نے منتخب کیا ہے۔ اس سے بہتر اس کے لیے کوئی دوسرا رنگ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی سبب ہے کہ اسے روزانہ دیکھ کر بھی انسانی نگاہیں اکتاہٹ محسوس نہیں کرتی، بلکہ ایک الگ طرح کے سرور کا احساس ہوتا ہے، اور یہ ہزاروں سال سے عاشقوں، عارفوں، شاعروں اور انسانوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ دنیا کے ہر موسیقار کی موسیقی چند بار سن کر دل بھر جاتا ہے، مگر خدا کے پیدا کردہ چڑیوں کی چہکار، پیڑ پودوں کی سرسراہٹ، ندیوں اور آبشاروں کی نغمگی روز اول سے انسان سن رہا ہے، ہر دن الگ لطف کا احساس کرتا ہے۔ الغرض کائنات کے گوشے گوشے میں موجود گوناگوں گلکاریاں دیکھ کر انسان کے دل پر خدا کی عظمت و قدرت کا سکہ بیٹھ جاتا ہے، اور بے ساختہ اس کا دل پکار اٹھتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ جس طرح آسمان، زمین، حیوانات و نباتات اور فضائی کائنات کی تخلیق میں بے شمار حکمتیں ہیں، اسی طرح سورج کی پیدائش میں بھی بہت سی حکمتیں موجود ہیں۔ انسانی عقل تمام کے احاطے سے قاصر ہے۔ اہل علم و نظر کی عقلوں میں کچھ باتیں ہی آ پاتی ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آفتاب کی حرکت سے رات اور دن کا قیام ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو دین کے بہت سے کاموں کا نظام درہم برہم ہو جائے، اور دنیا کے بھی بہت سے کام خراب ہو جائیں۔ روزگار اور معاش کی طلب و سعی میں بڑی دشواری ہو جائے گی۔ اگر ساری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو روشنی سے آنکھیں کیوں کر لذت اٹھا سکتی ہیں، اور اشیاء کے مختلف رنگ کا امتیاز کیوں کر ممکن ہوگا؟ انسانی جسم کو راحت و آرام کیوں کر نصیب ہوگا، بلکہ معدے میں غذا کی ہضم کا نظام بھی بگڑ جائے گا۔ اسی طرح اگر روشنی ہی روشنی ہو اور آفتاب غروب نہ ہو، تب بھی بڑی دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ رات میں انسان آرام کر کے اپنے دن بھر کے تھکے ماندے جسم کو راحت پہنچا کر دوسرے دن کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اگر رات نہ ہو تو ایک طرف کام کرنے کی حرص و آرزو نفس میں بڑھے گی، اور دوسری طرف آرام نصیب نہ ہونے سے
जिस्म में नई और ताज़ा क़ुव्वत ना होगी। वो काफ़ी अरसा तक काम करते रहने से मुज़महिल और सुस्त हो जाएगी। इससे क़वा में इज़्मिहलाल और बदन के इंतज़ाम में इख्तिलाल का पैदा हो जाना यकीनी है, और ये असबाब इंसान की बीमारी के लिए काफ़ी हैं। इसी तरह वो जानवर जो दिन भर काम करके रात को काम छोड़कर आराम करने के लिए थान पर बांध दिए जाते हैं ताकि रात भर आराम करके फिर दूसरे दिन काम करने के काबिल हो जाएं, उनका हाल भी ज़ुबूं हो जाएगा। इधर आफताब ग़ुरूब न होने और मुतवातिर निकले रहने से ज़मीन इतनी गर्म हो जाएगी कि ज़मीन पर बसने वाले इंसान और जानवर इस गर्मी की शिद्दत से हलाक हो जाएंगे। सूरज का तुलू ग़ुरूब दोनों ही अपनी जगह पर बड़ी मसलहत व हिकमत पर मबनी है। अभी आपने जो इबारत सुनी वो इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली की तसनीफ़ अल हिकमत फ़ी मख़लूक़ातिल्लाह से माख़ूज़ है। आफ़ताब की तख्लीक़ और उसके तुलू ग़ुरूब में अल्लाह की बेशुमार हिकमतें हैं। रात व दिन का आना जाना, मौसम की तब्दीली, ज़मीन की हरारत में तवाज़ुन, हैवानात के जिस्म में बदलाव, नबातात की अफज़ाइश, अशियाए खुर्दनी की पैदाइश और कायनात का तग़य्युर व तबद्दुल सब आफ़ताब पर ही मुनहसिर है। अगर सूरज मुसलसल तुलू रहे और आतिशी शुआएं बिखेरता रहे तो ये ज़मीन गर्म होकर नाकाबिल फ़राम रिहाइश हो जाएगी। यहाँ ज़िंदगी मुश्किल हो जाए और नबातात से ये ज़मीन महरूम हो जाए, खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाएं और यहाँ से हयात का तसव्वुर ही ख़त्म हो जाए। इसी तरह अगर सूरज ना निकले तो भी ये ज़मीन सर्द तर होने के सबब नाकाबिल रिहाइश हो जाएगी, बर्फ़ जमी रहेगी, नबातात न उगें, अशियाए खुर्दनी ख़त्म हो जाएं और हैवानात का वजूद मिट जाए। बर्र आज़म, अंटार्कटिका और क़ुतुब जनूबी में आज भी ऐसी जगहें मौजूद हैं जहाँ महीनों सूरज दिखाई नहीं देता। यही सबब है कि यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी नापैद हैं और हैवानात की ज़िंदगी मुश्किल है। यूरोप के बाज़ हिस्सों में कई बार सूरज मुसलसल तुलू रहता है, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर फ़र्क आता है। गोया आफ़ताब की तख्लीक़ और उसके तुलू ग़ुरूब निज़ उसका ज़मीन से एक मख़सूस दूरी पर होना खालिक की बेपनाह हिकमतों का हिस्सा है। आफ़ताब की शुआएं मुख्तलिफ़ औक़ात में ज़मीन के अलग अलग हिस्सों पर पड़ती हैं। इस तरह पूरी दुनिया इससे फैज़याब होती है और इसके समरात सबको हासिल होते हैं। अगर सूरज दुनिया के किसी एक हिस्से के साथ मखसूस होता तो दुनिया का दूसरा हिस्सा उसके असरात से महरूम हो जाता। गोया ये खुदा की बलीग हिकमत है कि इसकी किरणें पूरी दुनिया तक मुख्तलिफ औक़ात में पहुँचती हैं। इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के सिलसिले में अगली वीडियो ज़रूर मुलाहिज़ा करें। बुज़ुर्गान दीन और सूफिया के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।